الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرنی ہے، لیکن آپ نے ذرا محبت سے پڑھنا، اور آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو. ٹھیک ہے، محبت سے اور توجہ سے کوشش فرمانی ہے کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ زبان پڑھتی ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچ کہیں ہے اور دل کہیں ہے، اس لیے بس پھر زبان پڑھ ہی دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب کبھی محفل میں آئیں یا مسجد میں آئیں تو پہلے سوچوں والی تار کاٹ دیا کریں. ٹھیک ہے، تو دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے کیا سوچوں والی تار کاٹنی ہے. اب تو میں نے دیکھا لوگ صحن حرم میں جا کے بھی سوچوں والی تار نہیں کاٹتے. ٹھیک ہے، اس لیے پتر نہ ہم پھر محفل میں بیٹھنے کا مزہ لیتے ہیں، نہ ہم مسجد میں جانے کا مزہ لیتے ہیں، اور نہ ہی ہم صحن حرم میں جانے کا مزہ لیتے ہیں. 2.5 لاکھ لگایا ہے، 3 لاکھ لگایا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، 2 کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ پہلے چکر میں اپنی امی کو کال ملا لی، اور دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لی، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لی، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لی. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ سے کوئی آپ کے دروازے پہ دستک ہو تو آپ دروازہ کھولیں تو باہر کوئی آپ کا جاننے والا کھڑا ہو تو آپ اس سے پوچھیں جی، تو کئی درا دل کردہ سی پہ تانوں ملن تھے، تو اب کہیں گے نہیں یار کوئی کام ہوگا، وہ کہ نہیں بس آپ کو ملنے آیا ہوں. تو اس کے صرف اس جملے سے کہ میں صرف آپ کو ملنے آیا ہوں کتنی خوشی ہوگی. اس کی صرف اس بات سے وہ پھر جو میں چائے کے ساتھ لوازمات کروں گا وہ بھی بڑھ جائیں گے. کیوں؟ وہ ملنے مجھے آیا ہے. اچھا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو ملنے آیا ہے. اب پہلے وہ کسی کو کال ملا لے، پھر وہ کسی کو کال ملا لے، پھر وہ کسی کو کال ملا لے، اور آپ بیٹھے اس کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے ملنے آیا ہے. اور آخر پھر آپ نے اس کو کیا ہی دینا ہے؟ آپ نے پھر آخر اس کو کیا ہی دینا؟ بھائی میں نے ملنا آیا. ہو سکتا ہے پتر صحن حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو بندے سانو ملنا آیا جاتا ہے، کدی اماں نوں کال تے کدی کسی. اس لیے پتر کوشش فرمایا کرو کہ یہ تاریں کاٹا کرو. آپ اس لیے مزے سے محروم رہتے ہو کیونکہ آپ تاریں کاٹتے نہیں. اتنے بوتی بیٹھے نے دل میں بھی کتے اور سوچا بھی کتے اور. یہ بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے میں نے بچپن میں کماں کو دیکھا تھا کہ دوران نماز بچھو نے 17 بار اماں کو ڈنک مارا. ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں کوئی ہائے اوئے کوئی کچھ بھی نہیں، اماں اسی طرح جو ہے نا وہ نماز ادا کرتی. وہ کہتے میں کھڑا حیرانگی سے دیکھتا رہا. آپ فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا اماں 17 بار بچھو نے تمہیں ڈنک مارا؟
تو یہ کیا تھا، نہ نماز توڑی، نہ آئے نہ اوئے. تو فرماتے اسما نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتہ جب اس کا کام کرو تو پھر کسی اور کا کام نہیں کرتے ہیں. اس لیے پتر یہ آپ کے بھائی کی آپ سے گزارش ہے، پتر مزہ لیا کرو. تو مزہ ادو ہی آنا جدو تاراں کٹ ہو گیا، کیونکہ ہم تاریں کاٹتے نہیں. پتر پکی بات ہے آواز آتی ہے، لیکن پتر اس آواز کو سننے کے لیے اب کان کس کے پاس ہے. اقبال نے کہا تھا نا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا ہے. تو پتر آواز ہمیں بھی آتی ہے، بندے یا ساڑھے کھولیاں ہیں. اس لیے پتر یہ تاریں کاٹا کرو، جہاں جاؤ کوشش کرو اس کے ہو جاؤ. مدینہ پاک جاؤ تو بس حضور کے ہو جاؤ، بس کوئی نہیں پتر. لیکن بس پتر تکلیف ہے، لیکن تکلیف ہے، لیکن پتر اس میں سارا قصور آپ کا نہیں ہے، قصور کچھ ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہم بھی تو اسٹیجوں پہ ہی رانجھے سنا رہے ہیں. اس لیے آج دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ امت بیچاری کو کچھ نہیں پتا. رسا میں احباب آتے ہیں نا عمرے سے واپس، تو ظاہر ہے پتر ہمارا کام ہے، تو ویسے تو بڑا کم میں جاتا ہوں، لیکن اگر کسی کو ملنے جاؤ تو سنی گھوم پھر کے نا بات یہی سنائیں گے. میں کسی سے ملنے چلے گئے تو بندہ اس کو کہے بھائی 10 پھر اتھوں آئے ہیں، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. یہ کوئی گنبد کی بات سنائے گا، یہ کوئی ریاض الجنہ شریف کی بات سنائے گا، یہ کوئی سنہری جالیوں کی جلوں کی بات سنائے گا، لیکن کوئی نہیں پہنچ ہوں کہ سارے سنی گل ہی سنا دیں. وہ حضرت صاحب میں اتھے بیٹھا سا تو میرا دل نہ حلوہ کھان تے کر پیا. وہ خدا دا واسطہ جے چڑھ ولوے دی جان، اتنے بھی حلوہ تے اتنے بھی حلوہ. اور پتر میں پھر اکثر سوچتا ہوں کہ امت کن پستیوں میں گر گئی جا کے. کبھی پتر ہمارا یہ حال تھا کہ ہم مدینہ سے آ کے حلوے یا دالوں کی باتیں نہیں سنایا کرتے تھے. جب ہمیں کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی مدینہ پاک سے آئے ہو تو کو بتاؤ، تو پھر ہم کہا کرتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. امت سے پتہ نہیں کیا کیا چھن گیا حضرت. وہ جس کو میں پنجابی میں کہوں گا امت دا کی گواچ گیا، لیکن امت کو کوئی دکھ ہی نہیں ان باتوں کا. اس لیے پتر ان چیزوں سے اب تھوڑا سا دال سے اور حلوے سے تھوڑا سا آگے آؤ. اور کیونکہ پتر آپ کا نہیں قصور اسٹیجوں کا بڑا زیادہ. ہم نے پتر گھما پھرا کے آپ کو سنایا یہ ہے جی. لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونیاں چڑی ہوئی گڈی. تاڑا کی قصور ہے؟ قصور ساڑا سارا جنہوں نے تنوع اس واسے چک لایا ہے جی. ان کا طریقہ، ان کا انداز، قرآن کا پیغام کچھ ہے جی. قرآن میں کہیں پتر نہیں موجاں شوجاں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جو اس راستے پہ آئے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ معاف کرے، اللہ حضرت بیٹھے ہیں مجھے فرمایا کرتے ہیں نرم پڑیا کر. لیکن پتر قرآن ہے، یہ تو ہم نے آپ کا بیڑا روڑا پکڑ کے جیسا. وہ کسی نے لکھ دیا جی میں لج پالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم پرے رہندے. ان سارے نو پیر صاحب صرف فیصلے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن. اللہ وہ کہہ رہے ہیں جڑا سا رستے تے آئے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. قرآن میں کہیں موجیں شوجیں نہیں لکھی پتر ہے. یہ ہمارا اپنا ٹوپی ڈرامہ ہے، کہیں موج شوج کوئی نہیں ہے. یہ پتر موج تو آگے جا کے کرنی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. موج تو پتر آگے کرنی ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. مجھے آگے کریں گے جا ایتھے بالکل پتر سیدھی سچی بات ہے. یہ پتر ہم نے کیا آپ کے ساتھ سارا کچھ، اور پتہ نہیں امت کو ہم نے کس لائن پہ لگا دیا. اتنے مہنگے سودے ہم نے اتنے سستے کر دیے. بہرحال بات آگے بڑھتی جائے گی. میں نے 2-3 باتیں کرنی. پتر پہلی گل ہے بھائی جی اتھے بھی جا کے حلوے تے دل کرے تو پھر واپس آ کے اپنی ٹیوننگ کروانی ہے کسی روحانی بابے کو، کیونکہ گل ٹھیک نہیں ہے. پتر انہوں نے کول جا کے بھی بندے نو حلوے یاد آئے تھے. ہاں باقی دل حلوے کو کر پڑے.
یا دال کو کر پڑے تو پتر ریال جیب میں پڑے ہوں گے، جا کے بازاروں لے کے تے اندر والے نے پالا لوا لو، لیکن پتر کبھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی جسارت نہ کرنا ہے، بہت بڑی جناب ہے۔ ہاں جب بھی پتر جانا تو یہی مانگنا، کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں۔ پتر تو صرف انہوں دا ہو جا، پھر تینوں حلوہ نہیں منگنا پے گا، پھر حلوہ تیرے پیچھے پیچھے پیا پھرے گا۔ یہ پتر بس ہم نے پتہ نہیں امت کو کس طرف لگا ڈالا ہے جی۔ تو اس لیے پتر سوچیں، سوچوں والی تار کاٹا کرو حضرت صاحب، جی مسجد میں جاؤ پوری توجہ، جی سین حرم میں جاؤ پوری توجہ، جی مدینہ طیبہ جاؤ پوری توجہ پتر، جی تاکہ کوئی معاملہ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار سونا کر کے نا توجہ والا حضرت سوچ ذرا چیک کریں کدھر ہے، دل میاں دیکھیں سینے میں ہی ہے، سوچ بلائیں دل بلائیں، اور پتر جب آپ پڑھیں گے تو پھر قربان جاؤں۔ دیکھو نا کسی نے پڑھا تھا، پھر اس کو پڑھ کے کتنا لطف آیا، اس نے لکھ ہی ڈالا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود۔ لیکن پتر مجھے دکھ یہاں آپ سے گلا یا میں شکوے کا لفظ بولوں وہ یہ ہے پتر آپ صرف اس کا مزہ لیتے ہو، بات اس سے آگے جاتی نہیں۔ دیکھو نا لکھا نا کسی نے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ اور پکی بات ہے پتر آج امت اس میٹھے سے محروم ہے، امت اس میٹھے سے، حال آپ دعویٰ کریں گے کہ نہیں یہ میٹھا ہے ساڑھے کو، لیکن میٹھا پتر ہم 2 بار نہیں پڑھ سکتے، تھک جاتے ہیں ہم، لیکن جن کو میٹھا ملتا ہے پھر وہ 2 بار نہیں پڑھتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود۔ یہ ہم اس لیے تھک جاتے ہیں کیونکہ ہمیں میٹھا میسر ہے، لیکن دکھ پتر یہ ہے، گلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ پوچھتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا ہم آج تک یہاں پہ درود پاک ٹھیک نہیں کر سکے، تو اعلیٰ حضرت تو اس سے آگے کی بات بتا رہے ہیں، فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے۔ یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا مجھ سے، پہلے بھی سنا ہے نا؟ سچ بتائیے گا سننے کے بعد آپ نے کسی عالم، کسی مفتی صاحب، کسی صوفی صاحب، کسی پیر صاحب کو جا کے پوچھا آج تک کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ زبان ہی پڑھتی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پتہ، ایدے چسکے لیندے اور اپنے اپنے گھرانوں ٹر جاندے، پوچھتے کوئی نہیں ہے۔ اور دکھ پتر اس بات کا زیادہ ہے، یا تو آپ لوگ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیں، لیکن پوچھنے پہ آؤ تو آپ چوانی ٹھیانی دیانی وڈیانی کی بھی بات پوچھ لیتے، نہیں پوچھتے، تو جو پوچھنا تھا وہ نہیں پوچھتے۔ حالانکہ صوفیہ کہتے ہیں پتر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کی جستجو کی جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، سب سے زیادہ حق رسول پاک کا ہے کہ ان کی جستجو کی جائے، سب سے زیادہ حق رسول پاک کا ہے کہ ان کے غلام بننے کے طریقے کی جستجو کی جائے، لیکن پوچھتا کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یہ آتے قبلہ پیر و مرشد، کبھی کبھی موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ سفر کا، تو آپ رسالہ کشیریہ پہ گفتگو فرما رہے تھے، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے ہمارے ادھر۔ حضرت ایک جملہ بولا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے کمینہ، ٹھیک ہے جی، وہ بڑا کمینہ ہے، وہ بڑا کمینہ، تو ادھر بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو لکھا ہے کسی نے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا، حضرت جی بڑا لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ کمینہ ہے، وہ کمینہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ حقیقتاً کمینہ شخص ہے کون؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا بھی نہیں اور پھر کسی سے پوچھتا بھی نہیں، ذنون مصری کے مطابق وہ کمینہ ہے۔ فرمایا وہ کمینہ شخص ہے کہ جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک وہ شخص کمینہ ہے۔ دیکھو لیکن پتر دیکھو نا، کوئی پوچھن دے آئیے تو انجیں دیاں پوچھڑی ہے۔ میں سفری بندہ ہوں حضرت، کبھی کہیں کبھی کہیں شہر جاؤ شہر والوں کے سوال ہو رہے ہیں، گاؤں آؤ گاؤں والوں کے سوال ہو رہے ہیں، لیکن ہے دونوں کے بے تکے۔ پوچھنے پہ آئیں تو لوگ یہاں تک آٹا لے آئیں گے، حضرت صاحب مصباحی صاحب آٹا دم کر دیو، کی ہوا ہے سب گاں دودھ کٹا گئی ہے، تو میں کہنا آٹا رہن نہ دئیے، پٹھے نہ ودا لئیے، پٹھے انہوں پانے کوئی نہیں تھے، مصباحی صاحب تے دم نال دودھ ودانا ہے حضرت صاحب اس قوم نے، اس غریبنی نے کوئی پاؤ شہری نہیں،
ਆਪੇ ਦੋ ਠੀਕ ਕਰ ਚੜੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ तो दूध बधाना है मिसबाई साहब दे वैसे ऐसे तो नहीं होता कोई। और मैं पुत्र फिर वो मैं बाहर था पिछली दफ़ा जनाब ने भेजा तो कुछ दिल कर पड़ा कोई ताज़ा दूध पीने को। तो मैंने वहाँ बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार को इत्थे को मामला हो जाएगा? उन्हें क्या हज़रत साढ़ा एक गोरा यार है तो पूछने हैं जी वो मान गया। उसने फ़ोन किया तो उसने कहा जी आ जाओ जब चाहे आप आ सकते हो। तो क्योंकि पुत्र गोरा सी वो मन गया, तुसी हुंदे तो तुसीं कहना ही ना ले आइयो कि नज़र ही ना ला चढ़े क्योंकि उन्होंने दी गाइयां नूं नज़र लगती साड़ियां नूं। और पुत्र क्योंकि रसूल पाक की हदीस पाक का मफहूम है कि नज़र बरहक है, मैं इनकार नहीं कर रहा पुत्र। उत्थे तां नहीं लगती सानू तां लग जाती साढ़े इत्थे जैलसी बहुत है पुत्र, उत्थे जैलसी नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं लगती साड़ियां नूं। साढ़े पुत्र दुख की गल है साढ़े सीनिया च एक दूसरे लिए तो पुत्र शुक्र है सानू एक दूसरे के सीने दिसते नहीं है, दिसन तो कोई किसी को कोल ना बैठ दे। हम मारूँ एक दूसरे के, हर वक्त हमारे सीनों में एक दूसरे के लिए आग जल रही है और फिर उस आग ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आग हम ही खा गई है। पुत्र काफिर ने रब नूं नहीं मनते हो कोई, लेकिन 125 साल 110 साल 115 साल उनकी उम्र है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि उनके सीनों में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे सीने तो अब ये मौलाना रूम लिख रहे हैं इसको आज से कमों पेश 4 कमों पेश 800 साल पहले ये किताब लिखी गई। उसमें आप फरमाते हैं कि कोई बंदा था तो उसने बड़े काम शुरू किए, दूध की दुकान पाई नहीं चली, करियाने की पाई नहीं चली, सब्जी की पाई नहीं चली, गोशत की पाई नहीं चली। उन्हें कहा मेरी उरी चलनी कोई नहीं, इसलिए उन्हें कहा छड्डो काम मैं हूँ फिर अल्लाह लिए ध्यान करो, रोटी का तो वादा है। वो लग गया अल्लाह की तरफ ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10 11 12 जब 12 मुकम्मल हुए ना तो एक दिन आवाज़ आई, बंदिया की चाहना है? अर्ज की रब्बा बस हूँ चाहना वा कि तेरी इबादत च लगा रहा, टिड तू ही नाया नाल बस इन्ना को कर्म कर दे, करना कख न पवे, 2 वेले की अग बुझाने लिए कुछ लभ जाए करे। आवाज़ आई बंदे अपने घर जा और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जो तू बर्तन उठाएगा ना और जो तू नीयत करेगा ना, जब तक तू जिंदा रहेगा उसमें से खाना निकलता रहेगा, बस अकेले ना खाना साथ मखलूक को भी खिलाना। वो घर आया, मौलाना रूम फरमाते हैं वो ए गरीब आदमी सी बेचारे ने कोई जड़ी सब तो बड़ी देश की लभी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के चुकी तो नीयत की थी कि गोश्त निकले, गोश्त निकल आया। फिर क्या था, बस अल्लाह की इबादत करनी, जो खाने का वेला होना को 2-4 बंदे लैने अंदरू जाके लैन। मौलाना रूम फरमाते हैं को बचपन के दोस्त मिलने आ गए उसको ना, अब वो आपस में बैठे बातें हो रही थी, दोस्त बार बार ना बातों बातों में उसको कहें भाई दोपहर का खाना तेरे हाल खाना है, लेकिन वो बैठा था चुप करके। फिर को 20 मिनट लंघन फिर वो कहे दोपहर का खाना तेरे हाल ही खाना है, फिर वो उत्थे बैठा है 3 बारी 4 बार। आखिर एक दोस्त बोल ही पड़ा, उसने कहा यार तुझे बातों में इतनी बार कहा है कि दोपहर का खाना तेरी तरफ खाना है, तू टस से मस नहीं हुआ, ना अंदर से कुछ पकने की खुशबू आ रही है, ना तूने किसी को भेजा है, क्या भूखा मार रहा है हमें? उसने कहा नमाज पढ़ो जोर दी जमात ना, जो कहोगे तुम खुआऊंगा। मस्जिद गए, जोहर की नमाज पढ़ के आ गए। पहले बेली ने पूछा भाई तू की खाना है? उन्हें कहा जी कीमा मटर। दूजे ने कहा तू की खाना है? उन्हें कहा जी मैं टिंडे गोश्त। तीजे ने पूछा तू की खाना है? उन्हें कहा जी मैं पालक गोश्त। अंदर गया तो थोड़ी देर बाद 3 सालन लैके आ गया। वो बड़े हैरान हुए, यार खुशबू आई नहीं, बंदा गया नहीं, बंदा आया नहीं, सालन बिल्कुल फ्रैश गर्म सालन है, ये की है? उन्हें क्या तुम पहले खाओ तुम बाद च दसांगा कि की है। अब वो तजस्सुस था इसलिए खाना उस तरह खाए कोई नहीं गया, बस उनको था कि पता लगे अंदर है की। जब वो फारिग हो गए तो वो कमरे में ले गए और जाके जो अल्लाह ने करम किया था वो उनको दिखाया। उड़े 3 यार सन, उन्होंने जो एक यार ने ख्याल है इंज भी होंगे, वो भी टुर गया जंगल, वो भी लग गया इबादत 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब 12वां आया ना तो फिर उसको भी आवाज़ आई 10 बंदे की चाहना है? उन्हें की रब्बा चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले ला। मौलाना रूम फरमाते हैं मुसलमानों 800 साल पहले ताड़ी तबाही की सब तो बड़ी वजह यह है तुसी एक दूसरे के मारू।
तुसी एक दूसरे दे मार। उन्हें कहा रब्बा कुछ नहीं चाहिए, बस है वे मेरे यार को देश की वापस। हमारे सीनों में पुत्र अपने भाइयों के लिए हर वक्त यही चल रहा होता है, ये गया है अल्लाह करके वापस ही ना आए। सही बात है। इसलिए हमसे बहुत कुछ रूठ गया, हमसे बहुत कुछ छिन गया पुत्र, लेकिन समझ ही नहीं आ रही। और कुछ कसूर हम समझाने वालों के, हम भी समझाने को तैयार कोई नहीं है। मैं ये कुछ दिन पहले हम मंडी बहाउद्दीन से शुरू हुए और सरगोदा से फिर चकवाल, कलरकार से फिर फैसलाबाद, झांग, शोरकोट, अद्दू तक हम गए। तो जब हम सरगोदा गए ना, तो वहाँ आपको पता है वो सर्दी आ रही है और किन्नो शिन्नो आने वाला है। तो वो एक दोस्त अपने किन्नों के बाग में लगा, हज़रत साहब किन्नों, तो मुझे दिखा रहा था कि हज़रत है किन्नों ने। तो मैं ठीक है यार किन्नों है ने, लेकिन असी किहड़े खाने होने इत्थे ने, लेकिन खाने यूरोप वाले ने। वो कोयटा का 1 नंबर काला कुल्लू होना इत्थे वे, लेकिन खाना होना। वो मुजफ्फरगढ़ का चिट्टा झुंसा होना इत्थे वे, लेकिन खाना। वो एबटाबाद की एडी एडी अंजीर होनी इत्थे वे, लेकिन खानी कभी आपने नहीं सोचा होना इत्थे डईए खान हो डे। सोचे ना कभी इस पर? जिस दिन आप सोचेंगे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो हम जब फार्म पे गए तो गां वेख के मैं रात रह गया। मैंने उसको पूछा मैं एक टाइम का कितना देंदी है? उन्हें कहा जी 35 किलो। मैं बड़ा हैरान हुआ। बहरहाल बातें बड़ी हुई। तो मैं जब हम वापस आए, सीट पे बैठे, मैंने आंखें बंद की और मैंने अपने अल्लाह पाक की बारगाह में अपना दर्द रखा। मैं या अल्लाह ये तेनू मनदा नहीं, मैं तेनू मनना वा, और जिस तरह तू क्या मैं तेनू उंज मनना वा। तू क्या वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मैं क्या समीना व अताना। तू क्या हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, मैं क्या समीना व अताना। तू क्या कुल हुवल्लाहु अहद, मैं क्या समीना व अताना। तो क्या अल्लाहु समद, मैं क्या समीना व अताना। तो क्या लम यलिद वलम यूलद, मैं समीना व अताना। तो क्या वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मैं क्या समीना व अताना। या अल्लाह तेनू मनदा ही नहीं, जे मन्ने तेरे लिए खानदान मनदा है, प्यो मनदा है, पुत्र मनदा है। या अल्लाह मनने वाले दी 8 किलो ते ओदी 35 किलो। और पुत्र अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा कि मुझे को डायरेक्ट ही जवाब आया ज़रूर। और वो जवाब ये था कि मौलवी सुलेमान पूछना है कि साड़ी 8 किलो तो यदी 35 किलो है नहीं। तो फिर सुन, तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा नहीं है। तेनों तो पानी पान तो भी मोड़िया सी, तू पानी तो भी ब्रेक नहीं मारी, तू पाउडर भी पाया, तू कैमिकल भी पाया। तू सानू मनना है, साड़ी मनदा नहीं है। वो सानू नहीं मनदा है लेकिन साड़ी मनदा है। ठीक है कि वो लिए जहन्नम की अग ही तैयार है, लेकिन इत्थे उन्होंने साड़ी मनी है, असी हूँ उन्होंने पल दे छड़े। इसलिए पुत्र मेरी बात याद रखो, ये 2 तरीस ते पेड़े ना कोई नहीं वधना है, वो मननी पैनी है, वो मननी पैनी। पुत्र मनो बरकत दे छड़ेगा। हमने तहकीक ही नहीं की पुत्र, उन्होंने तहकीक की। वही गावां ने पुत्र चुक के कितों कितने लै गया मामला। हम असी इत्थे ही अड़े दे। मैंने आज जुम्मे में भी यही रोना रोया। वो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वास्ता जे, ए पीर साहब, ए आस्ताना, ए मुर्शिद, ए दुध वधान लई नहीं है, वीजे लवान लई नहीं है, मुंडिया वास्ते नहीं है, अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का रस्ता दिखाने वास्ते नहीं। आपने हमें क्या समझ लिया और हमें किन कामों में लगा दिया आपने? इनका काम ही नहीं है पुत्र। मेरे युला पीरो मुर्शिद साथ बैठे हैं, मैंने जुम्मे में भी कहा है, मैंने कहा मैं इस बात का कतई इनकारी नहीं हूँ कि इनके पास कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा तसरुफ है ही नहीं जी। बड़ा है। मेरे हजरत साहब अक्सर शेर पढ़ते हैं, मैं खाने दे दर्दे उत्ते रहंदे हैं कलंदर, देंदे खोंदे ताजा ताई एक पलकारे अंदर है। शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। हजरत वाउब्रियुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। मैं कतान बेटा इस बात का इनकारी नहीं, लेकिन पुत्र वेखो ना, मैं क्योंकि जिदू जावा तो मैनू पहुँचों के गल्लां ही लगता माशाअल्लाह मेरे पीर साहब की दुआ ना चले। तो मैं कहना यार ये किहड़ा एडा काम हो गया, भाभी पीरां नूं मनदे ही कोई नहीं है, उन्हां दा बगैर पीर साहब तो ही चले। कोई गल दसो सानू जिहड़ी समझ आए सानू। माशाअल्लाह जी मेरे पीर साहब की दुआ नाल होया।
ٹھیک ہے بھائی اچھی گل ہے، لیکن بھابی پیراں نوں منتے نہیں تو انہاں گھر بغیر پیر صاحب تو ہی ہویا۔ وہ بیٹا یہ کام ہی اور تھا، یہ آستان نہیں، یہ خانقاہیں، یہ روحانی ورک شاپ تھی پتر، تم نے کیا سے کیا بنا دیا۔ آٹا دم کر دیو، کٹی ہونے والی ہے تویز لکھ دے، مجھ سون والی ہے تویز لکھ دیو، کٹی وہ بھائی سانوں کی لگے کٹیاں تے کٹیاں دے نال حضرت صاحب، ساڈا کدوں ہے کام ہے کہ کٹے ہون تے کٹیاں ہون، بھائی مالک دا کام ہے بھاویں کٹے دے تے بھاویں کٹیاں دے۔ حضرت صاحب کن کاموں میں پڑ گئے اور کن کاموں میں ڈالا پتر آپ نے مجھے۔ حضرت جناب ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرید ہیں حضرت صاحب، ہاں جی، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں۔ کیونکہ پتر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی سالک سلوک کے راستے پہ چلے گا اور جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، ان پہ پورا اترے گا، اور جو پیر نے سبق دیا ہے اس سبق کو سونے طریقے سے پڑھے گا، تو پھر ایک وقت آئے گا سالک کے کہ پھر سالک کا دل کرے گا اگر ذکر کی لذت یہ ہے تو پھر دید کی لذت کیا ہوگی۔ ہاں جی، حضور بلے شاہ جب یہاں آئے، حضور بلے شاہ نے بھی لکھا کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما گھن رکھیاں وے۔ جب اقبال آئے تو اقبال نے بھی کہا، اقبال نے کہا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ اللہ۔ یہ پتر ہر سالک پہ وقت آتا ہے، زندہ باد زندہ باد، پھر آتا ہے، اور پھر پتر جب پیر و مرشد نظر کرتے ہیں، شفقت ہوتی ہے، تو پھر مرید بھی نعرہ ماردا ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا ہے، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا ہے، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا۔ پتر لیکن ہم نے سلوک تصوف کی شکل ہی بدل کے رکھ دی پتر۔ میں قبلہ روحانی صاحب بیٹھے ہیں، میں اکثر حضرت کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ آستانوں اور خانقاہوں پہ کیا برا وقت آئے گا کہ جہاں کبھی لوگ صرف اس لیے جایا کرتے تھے پیر جی کوئی نظر مارو کو وظیفہ دسو، دنیا دی محبت کٹے تے اللہ دی ودے، اس سے زیادہ آستانوں پہ کیا برا ویلا آئے گا۔ اب وہاں سارا دن یہی چلتا ہے، منڈا، ویزا، نوکری، یہ وہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، میں سوچتا ہوں تنہائی میں، وہ اقبال تیرا دور تو بڑا سونا دور تھا، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرکپور شریف والے ہوں، جس دور میں قیم خادم علی صاحب موجود ہوں، جس دور میں اتنے بڑے شیوخ موجود تھے، جس دور میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی موجود ہوں، وہ اقبال تو نے کیا دیکھ لیا اور تیرا اتنا ہی دل جلا کہ تو نے لکھ ہی ڈالا کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ اگر حضرت کو طاقت کو اختیار ملے اور میں روح اقبال کو لاؤں اور ایک بار وزٹ کرواؤں اور پھر میں کہوں اقبال اب کیا لکھتا ہے تو 100 سال پہلے اقبال کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ کیونکہ پتر پیر ہوئے تو پھر اگے مرید بھی ہوئے تو پھر وہ رزلٹ کی نکلتا ہے۔ بقول سلطان باہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا، نہ تسباہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہوں۔ نہ رب برش معلہ اتے، نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرت مول نہ ملیا، پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہوں، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عارف پڑھدے کی جھن یار گلوئی ہو، ایک کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی۔ لیکن بات پھر ہوئی ہے پتر، ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں، آپ اس کا چسکا۔ تو وہ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں جب مجھ پہ بھی یہ وقت آیا
کہ اب وصل ہو، اگر لذت کلام یہ ہے تو لذت دیدار کیا ہوگا۔ اس لیے پتر یہ اسپیشل میرے جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر، میرے لیے بھی آپ نے دعا فرمانی ہے۔ جنت میں بہت کچھ ہے جی، حور مقصورات فی الخیام، جی بہت کچھ ہے، لیکن صوفی کہتے ہیں سب کچھ ایک طرف، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا مصطفیٰ کریم کا ساتھ ہے۔ کیونکہ چاند نکلا ہے نا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے عرض کی سونے محبوب کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو چاند چڑھا تھا، اے سیالکوٹ دا چاند نے تے جڑا مدینے دا چاند نے وہ کی کہنا ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا میرے صحابہ جیسے تم اس چاند کو اپنی دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ایسے ہی تم جنت میں اپنے رب کو بھی دیکھو گے۔ جنت کی بڑی نعمتیں جی، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار اور مصطفیٰ کریم کا ساتھ۔ آگے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے نا، عام مومن، ان کو جنت میں ہفتے میں ایک بار اللہ کا دیدار ہوا کرے گا ایسا، اور وہ ہوگا جمعے کا روز۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لیکن وہ جیسے اب حضرت نے فرمایا نا کہ تھے نعرہ، واقعی تھے نعرہ بنتا سی، لیکن پتر اس میں بھی اب آپ کا قصور نہیں، کیونکہ پتر یہ قصور سٹیجوں کا ہے کہ ہم آپ کے سینوں میں، آپ کے دل میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہی نہیں کر سکے، یہ آپ کا قصور نہیں۔ حضرت نے بھی ٹھیک کہا ہے کیونکہ نعرہ تھے بڑھندہ سی بات، لیکن پتر تڑا قصور ہی نہیں سی، تانوں سنا نہیں رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم۔ ہم آپ کے سینوں میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں نہ کوئی مننے پائی کوئی نہ مننے، کسی نے غصہ لگتا ہے میری جتی نو بھی نہیں پرواہ کسی دی دسا، یہ قصور ہے پتر ساڈا، اسی تانوں اتھے لے کے جا ہی نہیں سکے ہے، اسی تانوں موجاں تے گڈیاں جی پھسا کے رکھے ہے، بلکہ پتر ہم نے اتنے مہنگے سودے تھے، ہم نے اتنے سستے کر دیے اپنے سٹیجوں پہ۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں سٹیجوں پہ کیا کہہ دیا جاتا ہے، بھئی جڑا سبحان اللہ کبھی انہوں راتی حضور دا دیدار ہو جی، وہ ایڈا سستا سودا نہیں ہوں بھائی، خدا دا تو اپنے 1000 تے 500 تے نوٹ لی کی لگا کرنے پڑ گئے۔ پتر انہوں تے ہے 10 پتر حضور مرن تو اگاں مر گئے باہو تا مطلب نو پجے تو سبحان اللہ تے مکا چھڑے ایڈا بڑا سودا۔ جا پوچھ کدی عبدالرحمن جامی نو دیدار کی میں ہوندہ ہے، جا پوچھ کدی مولانا روم نو دیدار کس طرح ہوندہ ہے، جا کے پتر جا پوچھ کدی پتر حضرت سلمان فارسی نو دیدار لی کیڑیاں کیڑیاں اوکھیاں کاٹیاں لنگنیاں پہنگیاں نے، تو سبحان اللہ تے کرا چھڑے پڑھ کے، آپ کا قصور نہیں۔ اسی 500 تے 1000 دے نوٹ لی کی چولا ماریاں درسا پتر، اور میں کہتا ہوں کہ اکابرین کو یہ سبحان اللہ والا نسخہ نہیں پتا تھا، وہ بھی سٹیجاں دے بیٹھ کے سبحان اللہ کہندے تھے کواندے رہندے، بھائی وقت کے امام جن کو اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے حضرت، ان کو کیا ضرورت تھی پھر معجزہ شریف کے سامنے جھولی پھیلا کے دیدار کی بھیک مانگتے ہوئے عرض کرتے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا حضرت سے؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ ان کا نہیں قصور پتر، ساڑھا سٹیجاں دا قصور ہے، اسی تاڑے دل وچ۔ اب دیکھو نا پتر، اب سبجیکٹ بڑا لمبا ہے، بیان تو نہیں ہو سکتا، لیکن چلو میں صرف ایک کی باری کھول دینا۔ دیدار لوگ کسی نے لکھیا سی کی اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانب کے رکھیاں، اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانب کے رکھیاں۔ میں کہتا ہوں حضرت کیا اکابرین کو یہ سبحان اللہ والا نسخہ نہیں آتا تھا؟ وہ تو روتے رہے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا ہے۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ، یہ عظمت و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ۔ یہ پتر یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم پتر آپ کے یہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ پتر یہ ہمارا قصور ہے، باقی تو پتر تو تھوڑی جی ہمت کر۔ یہ لکھا ہے جی بزرگوں نے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جج نے وہ لکھی نا، وہ کیا کہتے ہیں، سزائے حیات، میں موت نہیں کہوں گا، سزائے حیات لکھی حضرت، اور اس نے لکھنے کے بعد جو وہ ایک ان کا اصول ہے کہ نب توڑ چڑھ دینے، اس نے سزائے حیات لکھی آپ کے لیے۔ تو وہ جو اشاق تھے اب ان کو تو نہیں سکون آ رہا تھا کہ ساڑھے ہوں ہیں علم الدین سولی چڑھ جائے گا، انہوں نے کہا بھی تھلے تو زور لا لیا ہے تو پھر ہوں زور لائیے اٹھتے، اور وہ سب نے آپس میں مشاورت کی کہ ہم ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو وہ سورہ یوسف پڑھے، خود نہیں پڑھ سکتا کسی متقی حافظ صاحب کو گزارش کرے حضرت روز میرے لیے پڑھو، یا اس طرح کرے کسی کو بلوائے اور اس سے سن لے۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی، اب علم الدین ہیں تو سادے، بس جنوں پیا سہاگن کرے ہے تے سادے نے، اب پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا ہے کوئی، اس طرح کرنے ہیں یہ ڈیوٹی اسی لے لینے ہیں، روز جا کے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ سورہ یوسف سنائیے۔ جیلر سے بات کی، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تھا، اس نے کہا جی کوئی گل نہیں، روز آ جایا کرو تو سنا دیا کرو۔ اور جتنے بھی بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو باتیں باہر ہوئیں وہی اندر بھی ہوئیں۔ کہ علم الدین اب پتہ نہیں تو ناظرہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو کسی عورت سے پڑھا ہے، حافظ سے پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، مخارج سے پڑھا ہے، تجوید سے پڑھا ہے، بغیر تجوید کے پڑھا ہے۔ تو اس طرح ہے کہ ہم میں سے روز کوئی آئے کرے گا اور تجھے ساری سورہ یوسف سنائے کرے گا۔ تو آج پہلے دن میں جماعت علی شاہ میں تجھے سناؤں گا پہلے دن۔ انہوں نے کہا حضور سید پڑھن علم الدین سنے ایسا نہ وڈی گل کیڑی ہو سکتی، آپ سن پڑھ، میں سنن دیا تھا، سارے بیٹھے ہیں اور حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ان حضرت میں نے کیا پڑھنی ہے اور شاہ ورانی کی پڑھیا ہوئے گا، لیکن قبلہ حضرت بیٹھے ہیں، پیر و مرشد تشریف فرمائیں، پتر بڑا لویا حافظ بھی ہوئی نا، لویا بھی، بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے، ساتھ ہی غلطی ہے۔ ظاہر کیفیت بنی تھی جی، سامنے وہ بیٹھا تھا جو حضور کی حرمت پہ قربان ہونے جا رہا تھا، نام رسول پاک پہ حضرت اس کے گلے میں رسی ڈالی جانی تھی حضرت، تو وہ کیفیت بنی، اور شاہ صاحب نے آگے جا کے کہیں زبر کو زیر پڑ گئے، تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا گزارش کی تھی، حضور سید ہو لیکن کلام اللہ دا پڑھ رہے، کلام اللہ دا پڑھ رہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑھیں تو مطلب بدل جائے گا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، آپ نے زبر کو زیر پڑھا ہے، وہ سارے حیران، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ ہے کہ نہیں، حافظ دی غلطی کٹا ڈیا تھا، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے۔ جب اس حیرانگی کی کیفیت سے شاہ صاحب تھوڑا باہر آئے تو جب توجہ کی تو دیکھا بالکل ٹھیک ہے، علم الدین واقعی ہی زبر کو زیر پڑا گیا تھا۔ تو حضور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حیران ہو کے پوچھتے ہیں، وہ علم الدین وہ تو کتوں پڑھے آئے؟ تو آگے سے حضرت علم الدین فرمانے لگے، شاہ جی آپ نے تو پھٹوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی ان سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی
حق چار یار تو شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. بس پتر بات وہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی حائل ہی نہیں ہے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روی. آج پتر امت کے سینوں میں اس شوق کا دیا جل رہا نہیں ہے. امت بس کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ ہے. اور حضرت صاحب ان سمجھ آندی ہے پڑا تو تب بھی تھا اقبال دا درد. اقبال کنے درد نہ کہندا پیا اس دور کی یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہے. تو وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے. آگ لگی تھی حضرت اور جا کے عرض کی حضور ان کو نظر فرماؤ وصل ہوئے. آپ خاموش. پھر عرض کی تھی حضور کوئی نظر فرماؤ وصل ہوئے. آپ پھر چپ. پھر عرض کی تھی حضور کوئی نظر فرماؤ وصل ہوئے. حضرت پھر چپ. کیونکہ طریقت کا قاعدہ ہے کہ مریدو لا یرید. مرید ہو ویری اپنی مرضی نہیں. انہیں مرید کتے حضرت اور لیکن انہوں نے مریدی کی حضرت. انہوں نے مریدی کی تھی حضرت. آپ بھی چپ کر گئے. قدم بوسی کی شیخ کی اجازت لی واپس آ گئے. آپ فرماتے میں نے آ کے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا جو آپ نے دیا تھا. کہتے میں وظیفہ پڑھوں لیکن ساتھ نہ دل میں خیال اٹھے کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. کہتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا کچھ ہے جو خیال آیا چل آج ٹیسٹ کرتے ہیں خود کو. فرماتے میں نے نیت کیا جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. فرماتے نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا لے نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آیا. فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کہتے میں فقیر مل نہیں رہا تھا تو آگے جب دیکھتا ہوں تو کیا ہے میرے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجامت بنوا رہے تھے حضرت. خط بنوا رہے تھے نا حجامت. میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے حضرت کو پیش کرتا ہوں حضرت کا جہاں من ہوگا حضرت خرچ کر دیں. کہتے میں حاضر ہوا سلام پیش کیا آپ نے جواب دیا کیونکہ حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے حضرت. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے وہ 50 ہونے کے سکے آگے کیے اور میں نے عرض کی حضور قبول فرما لیں. کہتے آپ نے ذکر نہیں روکا. آپ نے آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ اے پیسے نائی نے دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو چاندی کا ایک سکہ ہے اور یہ 50 چاندی کے بنی 50 سونے کے سکے ہیں حضرت. وہ جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. تو لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 چاندی کے نہیں سونے کے سکے ہیں. تو جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. تو آپ فرماتے ہیں حضرت مسکرا کے فرمانے دے ابو بکر پھر اسی ٹھیک ہی کیا ہی نا تو بخیل ہے. پھر اسی ٹھیک ہی کیا سی تو بخیل ہے. تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی حضرت. وصل والا معاملہ دور ہے پتر. اے وے پیری مریدی ہے اور اینو کہندے نے پیر جڑا مرید دیاں سوچاں تے مرید دیاں خیالاں دا بھی دھیان رکھدا ہے. جڑا مرید دے سوچاں اور مرید دیاں خیالاں دا بھی دھیان رکھدا ہے. اس کو کہتے ہیں پیری مریدی. لیکن ساڈی پیری مریدی کٹیاں تے وچھیاں جی پاؤن ڈئی ہن بس کٹے تے وچھے. اس لیے پتر کرنے کو باتیں بہت زیادہ اللہ معاف کرے. نہ تو یہ بتانے کا شوق ہے کہ وڈیاں نے سینہ رج رج کے بھرے ہے. ٹھیک ہے جی. مقصد صرف یہ ہے کہ پتر پیر دو پتر اللہ دا واسطہ میں دے گل مکاں پتر پوچھو یارا بڑے پتر چسکے لے لے ان پوچھو یارا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مام
ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ کہ حضرت انہوں دی یاد ایتھوں ایتھے کیویں آنی ہے یار اور آستان اور خانقاہوں کا کیا کام تو جی تو سمجھنا کہ یہی کام ہے تو پھر میں تین پہلے آگ چھڑے کہ بھائی بھابی پیران نو مندے کوئی نہیں بھابیاں گھر بھی منڈے ہوئے نے بھابی پیران نو مندے کوئی نہیں بھابیاں بھی بڑے بڑے کام چلن رہے بھابی پیران نو کوئی نہیں مندے ویزے انہوں نے بھی لگے نے وہ بھی انگلینڈ بڑے بیٹھے رہے اور میں دوسری طرح یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے ولیوں کی دعا سے یہ نہیں ہوتا ہے پتر لیکن یہ کوئی اصل کام میں ہے کیونکہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر کی سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ مرید کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر دے اور صوفی کہتے ہیں جس سے یہ نہیں ہوا وہ مرید کو امریکہ بٹھا دے مرید کو جناب کسی ستارے پہ گھر لے دے یا مرید کو چاند پہ پلاٹ لے دے یہ کمال نہیں ہے پیر کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ مرید کے دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مائل کر دے جس سے یہ نہیں ہوا اس سے پھر کچھ بھی ہوا نہیں کیونکہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہو جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہو اور اقبال تو حضرت اس سے بھی آگے گئے اقبال کہتے گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے آئے تو صحیح گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے یہ میں آخری بات اور میں گفتگو تر ختم کرنے لگا ہوں بابا صاحب بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئے دور اور حضرت صاحب اللہ منو معاف کرے اکھاں والے یہ ہے نہیں تھے ان جی چپ ہو گئی نہیں حضرت صاحب میں تو اکثر ہم اس دن پاک پتن گئے تو میں وہاں پتر ابھی کسی دی نظر ہوندی تے سوچاں نہیں ہیں آپے تے آندیاں کوئی نہیں ہے تو بڑا رش سا پتر لیکن میں سوچ رہا تھا کہ بابا صاحب کی کہندے ہوں گے پتر وہ ہستی جن نے ساری زندگی پتر ایک ادھا مرلہ جگہ بھی نہیں اپنی بنائی سارا دن اس کے دربار پہ یہی چلتا ہے میں ایک دن اسی طرح داتا صاحب تقریر کر رہا تھا تو بڑا رش تھا جیسے آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے ادھر بھی ایسے ہی محبت تھی اندر بھرا تھا سین بھرا تھا پتہ نہیں حضرت کدھر سے بات آئی اور میرے منہ سے نکل گئی میں نے کہا جی آیا ہے پیغام کہ بڑا ہی رش ہے مسجد بھری ہے صحن پہ رش ہے مزار پہ لیکن معین الدین انا وچو ایک بھی نہیں ہے معین الدین انا ایک کوئی مکھانے کھانا ہے کوئی چول کھانا ہے کوئی تصویر آیا جڑیاں فیس بک تے لانیاں نے داتا صاحب حاضری پودا راہ پوچھن تے ایک بھی نہیں آیا ہے نہیں میں آپ سے پتر سوال کرتا ہوں میرے بزرگ بیٹھے ہیں روحانی آپ کے خیال میں داتا صاحب کا لنگر مکھانے ہیں بولو پتر کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے مکھانے میں داتا صاحب کا لنگر وہ جڑے سے چول پکتے ہیں وہ داتا صاحب کا لنگر داتا صاحب اینی دوروں مکھانے تے چول کھوانا ہے آتے قبلہ فرما رہے تھے چلو پتر جن نے داتا صاحب کا لنگر کھا دینا انہوں نے پوچھ لینے کہ حضرت سانو ذرا دسو داتا صاحب کا لنگر کی ہے اور کنے کھادا پتر بڑھیا نے لیکن جڑے بولے ہر کھول کے کھا کے اور ان کا نام کیا ہے حضرت خواجہ غریب نواز حضرت صاحب سلطان الہند نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ان سے سوال کرتے ہیں حضور امت تے داتا صاحب جاندی تے مکھانے کھا کے واپس آ جاندی امت تو داتا حضور جاتی ہے چولی کھا کے واپس آ جاندی ہے کیا داتا صاحب کا لنگر مکھانے اور چاول ہے وہ کہتے ہیں او اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے داتا صاحب کا لنگر اتنا ہلکا اور ماٹھا نہیں ہے داتا صاحب کا لنگر تو خاص لنگر ہے عرض کی حضور ہے 10 کی لنگر ہے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا داتا صاحب کا لنگر مکھانے نہیں داتا صاحب کا لنگر چول نہیں اور چلیا شدائیا داتا صاحب کا لنگر نور خدا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملان را راز
پتر میرے جوانوں کس دن کرو ہمت حضرت اور جا داتا صاحب کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرنا. داتا صاحب ادھر پیغام یہ لے کے آئے تھے, یہ پیشانی صرف اس ذات کے لیے حضرت, یہ پیشانی صرف ہے, یہ صرف اس کے لیے ہے, کسی چودھری کے لیے نہیں ہے, کسی زندہ کے لیے, کسی مردہ کے لیے نہیں ہے. یہ پیشانی اگر ہے تو اور تم جا کے اسی کے مزار پہ یہ پیشانی جھکاتے ہو جن کا پیغام یہ تھا کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرنا, اللہ کی حمد کرنا. جس دن داتا صاحب جانا ہو نمازیں پوری کر کے جانا حضرت, باوجود جانا وہاں اللہ کی حمد کرنا, حضور پہ درود پڑھنا اور پھر وہاں دعا یہ کرنا حضرت آج مکھانے بھی نہیں کھانے, آج چول بھی نہیں کھانے. سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز نے بتایا تھا آپ نور خدا بانٹتے ہیں, آج نور خدا لے کے جانے ہیں. اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں مفتی صاحب بیٹھے ہیں, میرے پیر و مرشد بیٹھے ہیں, جدن تو جا کے آکھیں گا نا داتا صاحب دے مزار مبارک تے کہ آج نور خدا لے کے جانا ہے, تو ویکھتے نہیں سکیں گا. ہو سکتا ہے اللہ تینوں بخا بھی چھڑے. داتا صاحب نے بھی خوش ہو کے کہنا آج کوئی جنا آیا, جنا آیا, آج کوئی جنا آیا یا رسول زندہ ہیں جی. پتر کو اللہ کا نام لو, کیا کن کاموں میں پڑ گئے تم سارے کے سارے, یہ رب کے کام ہے. ایس پاسے پو پتر. آخری بات نہیں, حضرت بابا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تھا اور کہتے ہیں کہ عالم کی مجلس میں بیٹھو زبان کنٹرول میں رکھو, بادشاہ کے دربار جانا ہو تو ذرا سر کنٹرول میں رکھو, لیکن جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو پھر خیال کنٹرول میں رکھو. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب گیا حضرت خواجہ غریب نواز تشریف فرما تھے, لوگ حاضر خدمت تھے, لیکن حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے اس انداز سے تھے کہ پیچھے ایک خشک تنا تھا, درخت کا خشک تنا تھا, اور حضرت اس سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے صاحب. تو کہتے ہیں بیٹھ تو میں گیا لیکن دل میں خیال آیا اوہ فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہے. اے کس طرح نہ ولی کہ درخت نال ٹیک لائے اور درخت خشک رہ جائے, ٹائم ہی ضائع کیتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, حضرت تک میرا خیال پہنچ گیا حضرت, اور کہتے ہیں آپ نے پیچھے درخت پہ نگاہ ڈالی, درخت سرسبز و شاداب ہو گیا, ٹانیاں نکل آئیں, پتے پڑ گئے. پھر حضرت نگاہ ڈالی, پھر اس کو خشک کر دیا, پھر نگاہ ڈالی, سرسبز و شاداب کر دیا, پھر نگاہ ڈالی, خشک کر دیا, پھر نگاہ ڈالی, سرسبز و شاداب کر دیا, پھر نگاہ ڈالی, خشک کر دیا. 3 بار اس طرح کیا. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانا کہ فرید تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لڑنا ہے, تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی حضور لڑائی کی ہوگی. فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے. 3 بار میں نے تجھے خشک درخت سرا کر کے دکھایا, لیکن مرضی اپنی نہیں کرنی, مرضی اودی مننی ہے. یہ پیری مریدی. فرمایا میں اس کو ہرا کر سکتا ہوں, تجھے 3 بار کر کے دکھایا, لیکن مرضی اپنی نہیں کرنی, مرضی اودی تے راضی رہنا مرضی. یہ پتر پیری مریدی ہے یار. یہ کیا خواہشوں کی تکمیل جناب پانڈ چکی خواہشاں دی جناب روز ہی ٹرے دے. نہیں پتر, اللہ اور اللہ دے رسول نہ لو. اور پتر سب سے زیادہ حق ان کا ہے کہ ان کا پوچھا جاتا ہے جی. اور میں قرآن کی آیت اور بس اپنے میں گل نہیں کرنی پائی. قرآن کیا کہتا ہے, واللہ ورسولہ احق ان یردو. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ ان کو راضی کیا جائے. لیکن پتر پھر میں دکھ سے کہنے لگا ہوں, راضی کرنا کرانا تو دور, ہم نے تو پتر آپ سے یہ سوچیں بھی چھین لی ہیں. اب تو سوچ بھی نہیں آتی کسی کو کہ پتہ نہیں میرا اللہ میرے تو راضی ہے کہ. حضرت ابراہیم بن ادہم پتر اس مرد کلندر کا نام ہے. میں تو اکثر سناتا ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ میری منہ نہ متھا دجن باڑو لتھا. حضرت ابراہیم بن ادہم جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. چھوٹا نا ہے پتر, چھوٹا نا ابراہیم بن ادہم. اور پتر اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہم پہ رحم کرے. پتر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ مخلص ہو کے ایک پیر چلنے میں وہ مزہ ہے جو مزہ شباز شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے.
पुत्र जिन्होंने मज़े लए उन्हें तां ही ठोकरां मारियां ना कुर्सियां ने, उन्होंने मुँह नहीं लाया ना कुर्सियां, ऐदा एक अपना मज़ा है। और पुत्र जब बंदा अल्लाह के रास्ते में पुत्र चलता है ना, कुर्बान जाओ मेरा रब फिर दिल जोइयाँ करता है अपने बंदे के। इब्राहिम बिन अदम बादशाही छड़ी पुत्र, फिर दिल जोई कैसे हुई। एक दिन आप फरमाते मैंने ख्वाब देखा कि दो जने हैं, बड़े सोहने हैं, चिट्टे कपड़े पाए हैं, लाटें निकल रही हैं चेहरों से, और दोनों एक के हाथ में रजिस्टर है और कलम है और वो लिख रहा है और दूसरा उसको लिखवा रहा है। फरमाते मैं गया, मैंने जाके सलाम किया, उन्होंने जवाब, मैं पूछा भाई कौन हो तुसी, एडे सोहने हो? उन्होंने कहा जी हम रब के इज़्ज़त वाले फरिश्ते हैं। ख्वाब हज़रत साहब कहते मैंने कहा आप इसको क्या लिखा रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं रजिस्टर में इसको उन लोगों के नाम लिखा रहा हूँ जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया। इब्राहिम बिन अदम कहते मैंने कहा इब्राहिम तू भी तो उसी रास्ते का मुसाफिर है, अल्लाह को राज़ी करने निकला हुआ है, पूछ सा भला कि मेरा नाम रजिस्टर च है वे कि नहीं है। अब फरमाते मैंने कहा मैं भी इसी रास्ते का मुसाफिर हूँ, ज़रा देखो मेरा नाम रजिस्टर च है वे। अब फरमाते उन्होंने एक दो और आँख उल्टे पलटे और मुझे कहने लगे इब्राहिम तेरा तो ना ही कोई नहीं है। कहते आँख खुल गई, आँख खुली तो मेरी अखा जो थोड़ा पे डिगन, ओ इब्राहिम ओ ये तक भी अल्लाह मेरे तो राज़ी नहीं होया, कार बार सब तरक कर चढ़िया, ये भी नहीं राज़ी होया। आप फरमाते मैंने और मेहनत की पुत्र मेहनत करो, उन्होंने राज़ी करना है, कल की जवाब देना जाके पुत्र। ये तो पुत्र हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं ना कि जी डायरेक्ट ही जी जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी ना जाएगा। ये भाई नात खाना दी गल्लां जी, हकीकत चंज कुछ भी नहीं जोना है, बड़ा डाडा काम जी पुत्र। ये हम स्टेजों पे पढ़ देते हैं कि जी लोग मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुने उत्थे उन्हें आना जिन्हें मुंडे कमली काली। हजूर की अपनी हदीस है, मफहूम है। फरमाया कब्र आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी है, और फिर 3 बार फरमाया तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। वो कह रहे हैं तैयारी करो और हम क्या कह रहे हैं टेंशन ही कोई ना लो, जो मर्जी करो जो मर्जी पे करो, क्योंकि उन्होंने। लेकिन वो क्या कह रहे हैं आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी है, और 3 बार फरमाया तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। और इसी चीज़ में कह रहे हैं जो मर्जी करो जो मर्जी करो जो मर्जी करो। ऐसा को तो पुत्र मेरे बच्चे मिसाल के तौर पे हजरत से पुत्र क़यामत वाले दिन सब तो पहला सवाल नमाज का होना है, और उस दिन जिस दिन सवाल होना उस दिन तेरी तो मेरी अल्लाह ने मुलाकात भी पहली होनी है। किस तरह होनी है वह अंदाज की होएगा मैं तेन दस नहीं सकता पुत्र, जिस तरह उसकी शान दे लाए। लेकिन सिर्फ पुत्र एक गलत गल मुकाई है, जो अल्लाह पाक ने पूछना है कि बंदिया नमाज तो की जवाब देना। मैं अल्लाह पुत्र तेरे ना कोई इत्थे मतक्का ला के नहीं बह सकता, क्योंकि मैं जाना है, ठीक है जी, कि हुण तुसीं जवाब नहीं दोगे तो मैं छड्डना ही कोई नहीं है। लेकिन पुत्र मैं तो इत्थे छड्ड चला जाए, लेकिन उत्थे जान छुटनी, उत्थे जवाब देना पैना है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। यहाँ तक पुत्र हदीस में आया है, मफहूम है, रूहानी साहब पीर साहब मेरे मुर्शिद बैठे हैं। एक बंदा पता की कहेगा या अल्लाह काम ही बड़ा सी, पहलियाँ ही बड़ियाँ सन, डंगर माल ही बड़ा सी मेरा। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तेरी जायदाद मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम ना बोती, मेरे सुलेमान अलैहिस्सलाम ना बोती सी। किन्ने डंगर सन तेरे को, किन्ने कट्टे सन, किन्नी की जमीन सी तेरे को। मैं अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम नू हफ्त अकलीम दी बादशाहत दी सी, एक लम्हे लिए मेरे सुलेमान मैनू नहीं भुले है। यहाँ तक लिखा है एक बंदा कहेगा या अल्लाह मैं बीमार ही बड़ा रहा, नमाज नहीं सी पढ़ी जाती। अल्लाह फरमाएंगे क्या तू मेरे अयूब नबी से ज्यादा बीमार हो गया था? किस कदर उन पे आजमाइश उतरी, एक लम्हे के लिए मेरे अयूब मुझसे गाफिल नहीं हुए कोई भी। फिर एक बंदा कहेगा या अल्लाह मैं तो सजा ही बड़ी भुगती। अल्लाह फरमाएंगे क्या तू मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा सजा भुगती? पुत्र कोई बहाना बूना नहीं जो थे चलना है, कोई साइयों ने पूछना है 10 नमाज, ऐसे आपस से बैठे हैं, कुछ हो जवाब है की कहना है उत्ते जाके। इसलिए पुत्र राजी करो। आप फरमाते और मेहनत शुरू की, और मेहनत। कहते हैं एक रात फिर देखा 2 हैं, उसी तरह सोने हैं, चिट्टे कपड़े हैं, लाटें निकल रही हैं, हैं जी, लाटें उसी तरह रजिस्टर है, लिख रहा है लिखा रहा है। मैं गया जाके सलाम किया, उन्होंने जवाब दिता। अब फरमाते मैंने पूछा कौन हो तुसी? उन्होंने कहा रब दे फरिश्ते हैं इज्जत वाले। उन्होंने कहा की लिखांदे पे रजिस्टर? उन्होंने कहा जी उन्होंने लोगों के नाम
جنا تو اللہ راضی ہے اس دن سان جنا نے راضی کر لیا اور اج کون نے جنا تو اللہ راضی اس تو اتے والی کیٹاگری ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں چپ کر گیا میں نہیں پوچھا میں کہ ابراہیم تیرا نام اس رجسٹر چ بھی نہیں جنا نہیں اللہ نو راضی کر لے ہے تو وہ جنا تو اللہ راضی تیرا کتنے نہ آ گیا میں چپ رہا فرماتے فرشتے کہنے لگے ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے نہ ہے کہ نہیں فرماتے نے میرا نام تو اس رجسٹر چ نہیں ہے رجسٹر تو اس اتے والا ہے میرا نام کتوں آ گیا تو فرماتے فرشتے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام تیرا ہی لکھا ہوا ہے اللہ پتر یا رسول اللہ پتر اللہ نو راضی کریے نبی علیہ السلام راضی پتر اللہ نو راضی کریے حضور نو راضی کریے اللہ نو راضی کریے حضور نو راضی اور اتنے کی لینا ہے اللہ نو راضی کریے حضور نو راضی کریے وما علینا الا البلاغ المبین